الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 7 يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عدل، شاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابان في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أو كما قال عليه الصلاة والتسلیم۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کے دربار میں ایمان اور اعمال صالحہ کی قدر و منزلت ہے۔ جس بھی انسان میں یہ دو چیزیں ہو، ایمان ہو اور اعمال صالحہ ہو، تو آخرت کے جتنے بھی وعدے ہیں وہ سب اس کو ملیں گے۔ اللہ رب العزت نے جو بھی وعدہ کیا ہے وہ وعدہ اس کے لیے ہے جس کے اندر ایمان ہے اور اعمال صالحہ ہے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے: ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے یہاں تم اللہ کے یہاں معزز اس وقت ہوں گے جب تمہارے اندر تقوی ہوگا۔ سب سے زیادہ معزز جو ہے اللہ کے یہاں وہ ہے تقوی والا شخص، یعنی جو اللہ سے ڈرتا ہو، اللہ کا خوف جس انسان کے اندر ہو، وہ اللہ کے یہاں سب سے زیادہ مقبول اور محبوب ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا: والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لہم فیہا ازواج مطہرہ، کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اعمال صالحہ کرتے ہیں، ہم ان کو باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہے، اور وہاں پر ان کے لیے ازواج ہوں گے، پاکیزہ بیویاں وہاں پر ان کے لیے ہوگی۔ تو یہ جو روایت آپ کے سامنے پیش کی گئی، اس کا تعلق بھی اعمال کے ساتھ ہے کہ انسان اعمال صالحہ کرے گا تو اس کی وجہ سے کل قیامت کے دن جب محشر کا میدان قائم ہوگا، جس دن اللہ رب العزت کے سائے کے علاوہ کسی شے کا سایہ نہیں ہوگا، اس دن بھی کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ کا سایہ نصیب ہوگا۔ انہی لوگوں کا تذکرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر فرمایا کہ 7 یظلهم اللہ تعالی یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 لوگ ایسے ہیں کہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ ان کو اپنے سایہ نصیب کرے گا، ان کو اپنا سایہ عطا کرے گا۔ ان میں سے سب سے پہلا شخص فرمایا امام عدل، امام سے مراد انصاف کرنے والا امام، امام سے مراد حاکم وقت ہے، قاضی ہے، ذمہ داران ہے، جو اس میں آتے ہیں، ذمہ دار ہے، قاضی ہے، حاکم ہے، یہ تمام لوگ اس میں شامل ہے۔ یہ اگر عدل کریں گے، یعنی جو اللہ رب العزت نے ان کو عہدہ دیا ہے، اس عہدے کو ہر موقع پر مناسب موقع دے کر ہر چیز کو موقع کے مطابق استعمال کریں گے، تو اللہ کے یہاں یہ قابل قبول ہے، اللہ کے یہاں اس کی یہ حکومت جو ہے قابل قبول ہوگی۔ اگر یہ اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق اس حکومت کو کرے گا، اللہ رب العزت نے جو اس کو حکم دیا ہے اس کے مطابق یہ زندگی گزارے گا، تو اللہ رب العزت آخرت میں اس کو اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اس حدیث میں سب سے پہلے اسی شخص کا تذکرہ کیا، وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ امام جو ہے، خلیفہ وقت جو ہے، اس کا نفع عام ہے، اس میں تمام لوگ شامل ہیں، چاہے وہ دور کے رہنے والے ہو، قریب کے رہنے والے، اس کے اپنے ہو یا پرائے ہو، تمام لوگ اس میں شامل ہیں، ان سب کو نفع ملتا ہے۔ اس لیے اس حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلا شخص وہ ہے امام عدل۔ دوسرا فرمایا وشاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا جوان جس کی جوانی اللہ رب العزت کی عبادت میں گزری ہو۔ چونکہ جوانی کے بارے میں مشہور ہے کہ جوانی جو ہے یہ دیوانی ہے، جوانی میں انسان عبادت
اگر کرے گا تو بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کو. یعنی اس کا دل نہیں چاہتا ہے نماز پڑھنے کا لیکن پھر بھی پڑھے، اس کا دل نہیں چاہتا ہے گناہوں سے باز رہنے لیکن پھر بھی وہ گناہوں سے باز رہتا ہے، اس کا دل نہیں چاہتا ہے روزہ رکھوں لیکن پھر بھی رکھتا ہے. تو چونکہ اس جوانی کے اندر عبادت کرنے میں انسان کو زیادہ مشقت اٹھانی پڑتی ہے، چونکہ اس جوانی کے اندر انسان کی چاہتیں عروج پر ہوتی ہے، اس جوانی کے اندر انسان کے اندر گرم خون ہوتا ہے. تو اس جوانی کے اندر اگر یہ اس اپنی جوانی کو اللہ رب العزت کی فرما برداری کے لیے گزارے، اللہ رب العزت نے جو احکام اس کو دیے ہیں، تو یہ جوان اس اللہ رب العزت کے سائے کا مستحق ہے، جس کا وعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر کیا ہے. تیسرا شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ تیسرا شخص وہ ہے جس کو اللہ رب العزت کا سایہ ملے گا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا. وہ شخص جس کا دل ہمیشہ مسجد کے ساتھ لٹکا رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی، ایک تو نماز پڑھنا، ایک ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا. جب وہ نماز پڑھ کے فارغ ہو جائے تو باہر اپنے کاموں کے لیے جائے تو اس کا دل مسجد کے ساتھ ہی لگا رہے کہ دوبارہ سے جانا ہے، جا کر مسجد میں نماز پڑھوں گا، جماعت کے ساتھ نماز ادا کروں گا، وہاں پر ذکر اللہ کروں گا، اعتکاف کروں گا، وہاں پر تلاوت کروں گا. یعنی جب مسجد سے باہر نکلے تو پھر دوبارہ سے ان اعمال کی طرف اس کو توجہ ہو کہ میں دوبارہ جاؤں گا، دوبارہ نماز پڑھوں گا. تو ایسا شخص بھی اللہ کے یہاں محبوب ترین شخصوں میں سے ایک شخص ہے جس کو اللہ رب العزت کل آخرت میں سایہ نصیب کریں گے. اور چوتھا شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّانِ فِي اللَّهِ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، کہ دو ایسے لوگ جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپس میں محبت کرتے ہو، ملتے ہو تو اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، جدا ہوتے ہو تو اسی لیے جدا ہوتے ہو. دنیاوی چیز، دنیاوی امور میں سے کوئی بھی چیز اس محبت کو ختم کرنے کا سبب نہ بنتی ہو. یہ ہے اللہ کے لیے محبت کرنا، کہ اگر کسی انسان سے آپ محبت کرتے ہو دیندار ہونے کی حیثیت سے کہ وہ نمازی ہے، میں اس سے محبت کروں گا، میں بھی نمازی بنوں گا، صرف اور صرف اللہ کے لیے، کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے، تو اس شخص کو بھی اللہ رب العزت کل آخرت میں وہ سایہ نصیب کریں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. اور محبت سے یہاں پر مراد جو ہے وہ صرف اظہار دوستی مراد نہیں ہے کہ صرف میں اقرار کروں گا مجھے آپ کے ساتھ محبت ہے، اس سے صرف یہ مراد نہیں ہے صرف اقرار کرنا، بلکہ دین کی وجہ سے محبت ہو، دنیاوی کوئی امر اس کے لیے قاطع نہ بنے، کوئی کا امر اس کو توڑنے والا نہ بنے. یہ محبت مراد ہے کہ جو دو لوگ آپس میں ملے تو اللہ کے لیے، جدا ہوں تو اللہ کے لیے، ان لوگوں کو بھی اللہ کا سایہ عرش میں کل آخرت میں نصیب ہوگا. اور پانچواں شخص جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ، چونکہ دو ہی چیزیں ایسی ہیں کہ جن چیزوں کی وجہ سے ایک مرد صنف نازک کی طرف مائل ہوتا ہے. ایک ہے جمال، ایک ہے اس کا مال، کہ عورت کے پاس حسن ہے، جمال ہے، اس کے پاس مال ہے، تو ان دو چیزوں کی وجہ سے مرد جو ہے وہ اس کی طرف مائل ہوتا ہے. تو چوتھا شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ، کہ ایسا شخص جس کو کسی عورت نے بلایا، یعنی اپنی طرف اپنے آپ پر قدرت دے دی، اور وہ عورت ایسی عورت نہیں کہ جو گری پڑی ہے، میل کالی ہے، کلوٹی ہے، ایسی نہیں، بلکہ ذات منصب و جمال، نسب والی، مال والی، جمال والی، تمام چیزیں جن سے ایک انسان کو اپنی طرف مائل کر سکتی ہے، وہ تمام چیزیں اس کے پاس ہے. اس کے باوجود وہ شخص اس کو کیا جواب دے؟ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈر رہا ہوں، اور اس اللہ کے خوف کو اپنے دل میں بٹھا رہا ہے، جس کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ رب العزت کے خوف سے اور ڈر سے اس عورت کی دعوت کو ٹھکرا دیا ہو کہ میں ایسا نہیں کروں گا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو اس شخص کے لیے قرآن کریم کے یہ وعدے ہیں. اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، ایسا شخص کی جو کوئی چیز صدقہ کرتا ہے اللہ رب العزت کے راستے میں، اس کے بارے میں بہت فضیلت آئی. اور یہاں صدقے کا لفظ مطلق ہے، اس سے نفلی صدقہ بھی مراد ہو سکتا ہے، اس سے فرض صدقہ بھی مراد ہو سکتا ہے، لیکن فرض صدقے میں اعلانیہ صدقہ کرنا افضل ہے.
چونکہ فرض صدقے میں اگر انسان اخفا کرے گا، اس کو چھپائے گا، تو ہو سکتا ہے کہ لوگ اس کو تہمت دے کہ اس نے زکوٰۃ نہیں دی، یا اس پر جو چیز لازم تھی وہ اس نے ادا نہیں کی، تو اس تہمت سے بچنے کے لیے وہاں پر اعلانیہ صدقہ کرنا ضروری ہے۔ لیکن جو نفلی صدقہ ہوگا اس میں انسان اس طریقے سے صدقہ کرے کہ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، یہاں تک کہ اس کا بایاں ہاتھ بھی اس کو خبر نہ ہو، بائیں ہاتھ کو بھی، کہ اس کے دائیں ہاتھ میں کون سی چیز، یعنی اتنا قریب ہونے کے باوجود اتنا پوشیدگی سے، جس کے اندر اخلاص انتہائی درجے کا ہے، کہ اس اخلاص کے ساتھ اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، تو اس شخص کو بھی اللہ رب العزت اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے کل آخرت میں۔ اور ساتواں شخص وہ ہے کہ جو وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، تنہائی میں، مجلس میں، کہیں پر بھی ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے کوئی بندہ، اور فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اس اللہ کے ذکر کی وجہ سے، اللہ کی یاد میں اس کی آنکھیں بہہ پڑی، یعنی وہ رونے لگا، تو چونکہ یہ اللہ کی وجہ سے، اللہ کی یاد میں رو رہا ہے، اپنے گناہوں پر شرمندگی کی وجہ سے رو رہا ہے، یا اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کی خشیت کی وجہ سے رو رہا ہے، تو اس شخص کو بھی اللہ رب العزت کر آخرت میں وہ سایہ نصیب کریں گے جب کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو یہ 7 شخص تھے جن 7 شخصوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا کہ اللہ ان کو اپنا سایہ نصیب کریں گے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان اوصاف کو اپنے اندر پیدا کریں، جن چیزوں کا ہم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ اپنے اندر پیدا کریں، تاکہ آخرت میں جو ہمیشہ کی کامیابی اور ناکامی کا ذریعہ بنے گا، وہاں پر کامیابی ہمیشہ، وہاں پر ناکام ہو گیا کوئی تو ہمیشہ ناکام، تو اس اصل کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے، ہمیشہ کی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے ہم ان اوصاف کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔